نہایت ہی قابل احترام معزز دوستوں و عزیز بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور اس میں واقعات، اس سے اسباق، اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ آج ان کی زندگی کا آخری پہلو ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ ملک شام کی طرف فوجوں کو روانہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو وہاں اجنادین کے مقام پر فتح عطا فرمائی، اور چونکہ ان کا یعنی کہ متفقہ طور پر کوئی بڑا جرنیل وہاں نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مختلف لشکروں کو بھیجا اور ان پر ایک سالار کو، بڑے کو بھیجا، حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا، حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا، شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا، اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں یزید بن ابی سفیان، ان کو بھیجا، حضرت اکرمہ کو بھیجا۔ تو یہ الگ الگ لشکروں کے اندر انہوں نے بھیجا، سب پورے کے پورے لشکروں کا ایک امیر وہ انہوں نے نہیں بنایا، حکمت کے اعتبار سے، حکمت کے پیش نظر۔ لیکن جب اجنادین کے مقام پر آئے تو سب نے یہ محسوس کیا، خود حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہ ایک کوئی کسی کو بڑا بنا دیتے ہیں وقتی طور پر، تاکہ اس کے ماتحتی کے اندر جنگ لڑے انسان، اس کو اپنا بڑا، سب کا سپریم بڑا بنا دے اس کو۔ سب نے کہا کہ خالد ابن ولید سے بہتر کون ہو سکتا ہے، جنگی اموروں کا ماہر ہے، میدان جنگ کا ایک تجربے کار انسان ہے، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بڑا بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجنادین کے مقام پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خالد ابن ولید نے خط لکھا، وہیں سے جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، خط لکھا، لعبد اللہ ابی بکر خلیفۃ المسلمین من خالد ابن الولید سیف اللہ، کہ اللہ کے بندے جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور جن کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، ان کو میں خط لکھ رہا ہوں، اور یہ خط ہے خالد جو اللہ کی تلوار ہے اس کی طرف سے۔ اور پھر انہوں نے خط میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے ہمکنار فرمایا۔ یہ جو رومی تھے انہوں نے رفعوا صلوبہم، اپنی صلیبوں کو انہوں نے اونچا کیا ہوا تھا، اور اپنی کتابوں کو یہ کیا کر رہے تھے، لہرا رہے تھے، کتابوں کو لے کر، جو ان کی انجیل کتاب ہے اس کو لے کر یہ کیا ہے اپنے ساتھ آگے آگے لے کر جا رہے تھے، اور ان کے نیزے بلند تھے، اور انہوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ ہم مسلمانوں کو اپنے علاقوں سے یہ نکال دیں گے۔ ہمیں نکالنے پر قسمیں کھائی تھی انہوں نے کہ ہم ان کو نکالیں گے اپنے ملک سے اور ان کو دوبارہ عرب کے اندر لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا، اللہ نے اپنے دین کو عزت دی، دین کے دشمن کو اللہ نے ذلیل کیا، اور اللہ کی تعریفات ہیں۔ یہ جو خط خلاصہ ہے اس کا میں نے جو عرض کیا، یہ خط جب انہوں نے لکھا اور حضرت ابو بکر صدیق کو روانہ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف کی۔ بہترین انسان وہی ہے کہ جب اس کو خوشی ملے، اس کو عہدہ ملے، اس کو منصب ملے، پہلے عہدہ دینے والا اللہ، اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے دیے، میرے اندر کون سی صلاحیت ہے۔ اللہ ابھی اگر میرا دماغ، اللہ میرا حافظہ کمزور کر دے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوگا، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ تو جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر گھڑی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کو یاد کیا۔ الحمدللہ الذی نصر المسلمین واقر عینی، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے جس اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اللہ نے کافروں کو شکست دے کر میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ اس لیے کفر کو شکست ہو، مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ کافروں کو شکست ہوئی، حضرت ابو بکر خوش ہوئے اور فرمایا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہاں ہم
اتنا زیادہ انسانیت کی ہمدردی میں آ کر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دین اسلام کے مسائل میں گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں. کہا دیکھو نا وہ کافر کو مسلمان مارے گا تو دوزخ میں جائے گا, تو یہ جو کافر کو مارے گا وہ خیر ہے, یہ کافر جو اس کو مارے گا وہ خیر ہے. ہاں, فلسطین کی بچیوں کی عزتیں لوٹے وہ خیر ہے, کشمیر کی بہن کو جو ہے نا وہ سب کے سامنے بس سے نکال کر گینگ ریپ کیا جائے سب کے سامنے وہ خیر ہے جی, وہ بلے کریں. لیکن ہم مسلمان, اگر کوئی مسلمان کافر سے اپنی بہن کا بدلہ لے, کہتے نہیں نہیں دیکھو نا اس نے مار دیا تو دوزخ میں گیا, یہ الزام تو پھر صحابہ پر لگاؤ, نعوذ باللہ یہ الزام تو پھر حضرت موسیٰ پر لگاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک کو مکہ مارا وہ مر گیا تھا, وہ کہاں گیا, دوزخ میں گیا نا, تو لگاؤ الزام حضرت موسیٰ پر. اتنا زیادہ میٹھا بننے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے قانون کو انسان پامال کرے. بھائی قانون بنانے والا اللہ ہے, دین بتانے والا اللہ ہے, وہ اللہ فرما رہے مارو ان کو, قاتلوا ائمۃ الکفر, ان کفر کے سرغنوں کے بھیجے اڑاؤ. ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ان کافروں کو شکست کی, شکست اللہ نے دی ہے, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. تو ظاہر بات ہے کافر کی گردن اڑی ہے نا. خوش کون ہو رہا ہے؟ اس امت کا سب سے شفیق انسان جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ارحم امتی بامتی ابو بکر, میری امت میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والا, میری امت کے لیے ترس کھانے والا, میری امت کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا وہ ابو بکر ہے. اور ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی تعریفیں, جس نے کفر کو شکست دی میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا. اب جب یہاں کفروں کو شکست ہوئی اور یہاں سے یہ کیا ہے اجنادین سے یہ بھاگے, تو یرموک کے قریب ایک علاقہ ہے, وہاں جا کر ٹھہرے. ہرقل کو پتہ چلا, وہ لال پیلا ہونے شروع ہو گیا کہ جی ہمیں شکست ہوئی اور ان عربوں نے دی جن کے پاس اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے. اب اس ظالم نے 2,40,000 فوج اس نے کیا ہے ٹوٹل بھیجی مسلمانوں کے خلاف. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی ان کے لیے لڑنے آئے ان کے خلاف. اب ٹوٹل مسلمانوں کی فوج کتنی ہے؟ 7 تو ان تینوں کمانڈروں کی تھی, 21, 6,000 حضرت اکرمہ لے کر آئے, 27, 9,000 خالد ابن ولید لے کر آئے, 36,000 فوج, صرف 36,000. اور وہ 2,40,000 سورما اسلحے سے لیس اور بہترین اسلحہ کیل کانٹوں سے لیس. ظاہر کا نقشہ کیا کہتا ہے؟ مسلمان آج ختم. لیکن قدرت کیا کہتی ہے؟ مجھ پر بھروسہ تو کر کے دیکھ, تجھے بچانے والا میں ہوں. جیسے میں نے ابراہیم کو آگ سے بچایا, میں نے موسیٰ کو بچایا فرعونیوں سے, میں نے اپنے یونس کو بچایا, تم مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو میں تمہیں کیسے بچاتا ہوں. قدرت یہ کہتی ہے. اب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سب کے متفقہ طور پر ان حالات کے تناظر میں وقتی طور پر سب کے متفقہ کمانڈر وہ تھے. اب یہ یرموک میں لڑائی کی تیاری کر رہے تھے کہ وہاں سے حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا. پیغام آیا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس کہ خلیفۃ المسلمین اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن خالد ابن ولید نے حکمت عملی کے پیش نظر اس بات کو شو نہیں کیا. وجہ یہ کہ جب بتائیں گے تو ظاہر بات ہے مسلمان تھوڑی دیر کے لیے ہمت ہار بیٹھیں گے. اب عین جنگ کا مقام ہے, اب یہاں بتانا نہیں ہے. جب ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا پھر بتائیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو پہلے وہ جنگ یرموک کو ذکر کر کے پھر آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کا مختصر حال, چونکہ جمادی ثانی کا مہینہ بھی ہے اور یہ 22 جمادی ثانی ان کا انتقال کا بھی ہے, بلکہ شہادت کی تاریخ ہم اگر کہیں تو بے جانا ہوگا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کتنے جاندار کلمات کہے. یہ اہل تشیع کے منہ پر تھپڑ ہے, وہ میں کتاب لایا ہوں, میں اس کو پڑھ کر سناؤں گا آپ کے سامنے.